ایک دن مکہ کے سردار جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے رئیس ہیں، آپ کی خاطر ہم نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم آخری فیصلہ کریں، یا تو آپ اسے سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ آخر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی خواہشات عزت حاصل کرنے کی ہے تو ہم اسے اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہے، اگر دولت کا خواہش مند ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے مال کا کچھ حصہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اگر اسے شادی کی خواہش ہے تو مکہ کی ہر لڑکی جو اسے پسند ہو اس کا نام لے، ہم اس سے اس کا بیاہ کرانے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کے بدلے میں اس سے کچھ نہیں چاہتے اور کسی بات سے نہیں روکتے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ وہ بے شک کہے خدا ایک ہے، مگر یہ نہ کہے کہ ہمارے بت برے ہیں۔ اگر وہ اتنی بات مان لے تو ہماری اس سے صلح ہو جائے گی۔ آپ اسے سمجھائیں اور ہماری تجویز کے قبول کرنے پر آمادہ کریں، ورنہ پھر دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا آپ کو اپنا بھتیجا چھوڑنا پڑے گا یا آپ کی قوم آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دے گی۔ ابو طالب نے یہ بات نہایت ہی شاک تھی۔ عربوں کے پاس روپیہ پیسہ تھوڑا ہی ہوتا تھا، ان کی ساری خوشی ان کی ریاست میں ہوتی تھی اور قوم رؤسا کے لیے زندہ رہتی تھی۔ یہ بات سن کر ابو طالب بے تاب ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، میری قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہارا بھتیجا ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی راضی نہ ہو تو پھر ہماری طرف سے ایک قسم کی پیشکش ہو چکی ہے، اگر وہ اس پر بھی اپنے طریقے سے باز نہیں آتا تو آپ کا کام ہے کہ اسے چھوڑ دیں، اور اگر آپ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر ہم لوگ آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب ابو طالب نے یہ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں اور میرا ساتھ دیں، آپ بے شک میرا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنی قوم کے ساتھ مل جائے، لیکن مجھے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم، اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لا کر کھڑا کر دے تب بھی میں خدا توحید کا آواز کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے کام میں لگا رہوں گا جب تک خدا مجھے موت دے۔ آپ اپنی مصلحت کو خود سوچ لیں۔ یہ ایمان سے پر اور یہ اخلاص سے بھرا ہوا جواب ابو طالب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مجھے ایمان لانے کی توفیق نہ ملی، لیکن اس ایمان کا نظارہ دیکھنے کی توفیق ملنا ہی سب سے بڑا دولت ہے۔ آپ نے کہا، اے میرے بھتیجے، جا اور اپنا فرض ادا کرتا رہے، قوم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو بے شک چھوڑ دے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔